غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برے خاتمے کے اسباب، درود پاک نہ پڑھنے کا وبال۔ حکایت منقول ہے، ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تو اس کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا، جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا میں درود شریف نہ پڑھتا تھا، اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر یعنی چھین لیے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خواب کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے گناہوں کی نحوست کس قدر بھیانک ہے کہ اس کے سبب موت کے وقت ایمان برباد ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 1 صفحہ 63 پر ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ المبین فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کفر کے قاصد ہیں۔ یہاں یہ ضروری مسئلہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ کسی کے بارے میں برا خواب دیکھنا بے شک باعث تشویش ہے، تاہم غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں، اور خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ نیز مسلمان میت پر خواب میں کوئی علامت کفر دیکھنے یا خود مرنے والے مسلمان کا خواب میں اپنے ایمان کے سلب یعنی برباد ہونے کی خبر دینے سے بھی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ درود کے بدلے سود لکھنا ناجائز و سخت حرام ہے۔ صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے اور ہر جلسے ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے۔ اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر نام اقدس لیا یا سنا تو درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے۔ نام اقدس لکھے تو درود شریف ضرور لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود لکھنا واجب ہے۔ اکثر لوگ آج کل درود شریف کے بدلے سلعم عین میم صاد لکھتے ہیں، یہ ناجائز و سخت حرام ہے۔ یوں ہی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ را ضاد، رحمت اللہ تعالی علیہ کی جگہ راحا لکھتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پڑھنے سے بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ اس میں درود شریف کے ساتھ ساتھ سلام بھیجنا بھی ہے۔ اللہ عز و جل کا اسم مبارک لکھ کر اس پر جیم نہ لکھا کرے، عز و جل یا جل جلالہ پورا لکھیے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درود شریف نہ پڑھا ہو تو بعد میں ضرور پڑھ لیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ نے جو حکایت سنی اس میں نام اقدس پر درود شریف نہ پڑھنے والے شخص کے خاتمے کے متعلق دیکھے جانے والے تشویشناک خواب کا بیان ہے۔ ہمیں اللہ عز و جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈر جانا چاہیے اور درود شریف پڑھنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ آج سے پہلے ہو سکتا ہے بارہا ایسا ہوا ہو کہ ہم نے نام اقدس سن کر یا بول کر درود شریف نہ پڑھا ہو، لہذا اس غلطی سے توبہ کر کے اب پڑھ لیجئے اور آئندہ کوشش کر کے اسی وقت پڑھ لیا کیجئے۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ برے خاتمے کے 4 اسباب شرح الصدور میں ہے۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ نمبر 1 نماز میں سستی، نمبر 2 شراب نوشی، نمبر 3 والدین کی نافرمانی، نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ توبہ کے 3 ارکان،
جو اسلامی بھائی معاذ اللہ عز و جل نماز نہیں پڑھتے یا قضا کر کے پڑھتے ہیں، اپنی کوتاہی کے باعث نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتے یا بلا شرعی مجبوری کے مسجد میں باجماعت پڑھنے کے بجائے گھر ہی پر نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کہیں نماز میں سستی برے خاتمے کا سبب نہ بن جائے۔ اسی طرح شراب خور، ماں باپ کا نافرمان اور مسلمانوں کو اپنی زبان یا ہاتھ وغیرہ سے ایذا دینے والا سچی توبہ کر لے۔ صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، توبہ کی اصل رجوع الی اللہ، یعنی اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کے 3 رکن ہیں، ایک اعتراف جرم، دوسرے ندامت، تیسرے عزم ترک یعنی اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی یعنی نقصان کا بدلہ بھی لازم ہے، مثلا تارک صلاۃ یعنی بے نمازی کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اگر حقوق العباد طلب کیے ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی تلافی ضروری ہے، مثلا ماں باپ، بہن بھائی، بیوی یا دوست وغیرہ کی دل آزاری کی ہے تو اس سے اس طرح معافی مانگے کہ وہ معاف کر دے۔ صرف مسکرا کر سوری کہہ دینا ہر معاملے میں کافی نہیں ہوتا۔ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ تو وہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 3 عیوب کی نحوست کی حکایت منہاج العابدین میں ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شاگرد کی نزعہ کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورۃ یاسین شریف پڑھنے لگے تو اس شاگرد نے کہا، سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کلمہ شریف کی تلقین فرمائی۔ مرنے والے کو یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھ، بلکہ تلقین کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سکرات والے کے پاس بلند آواز سے کلمہ شریف کا ورد کیا جائے تاکہ اسے بھی یاد آ جائے۔ وہ بولا، میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا۔ 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا، کس سبب سے اللہ عز و جل نے تیری معرفت سلب فرما لی؟ میرے شاگردوں میں تیرا مقام تو بہت اونچا تھا۔ اس نے جواب دیا، 3 عیوب کی وجہ سے۔ نمبر 1 چغلی، نمبر 2 حسد، نمبر 3 شراب نوشی، کہ ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پیتا تھا۔ نزا کے وقت کفر بکنے کا مسئلہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خدا سے لرز اٹھیے اور گھبرا کر اپنے معبود برحق کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھک جائیے۔ چغلی، حسد اور شراب نوشی کے سبب ولی کامل کا شاگرد کفریہ کلمات بک کر مرا۔ یہاں ایک ضروری مسئلہ عرض کرتا چلوں، چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں، مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے۔ یہ ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کفریہ کلمہ نکل گیا۔ کتوں کی شکل میں حشر، افسوس آج کل چغلی بہت عام ہے۔ اکثر لوگوں کو تو شاید پتہ تک نہیں چلتا ہوگا کہ میں چغل خوری کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، چغل خوری آخرت کے لیے سخت تباہ کن ہے۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 1 غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ عز و جل قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے، پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی، یعنی بگڑ جائیں گی، مثلا مختلف جانوروں جیسی ہو جائیں گی،
نمبر 2، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلی کی تعریف علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام نووی علیہ رحمت اللہ القوی سے نقل فرمایا، کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا چغلی ہے۔ کیا ہم چغلی سے بچتے ہیں؟ افسوس، اکثر لوگوں کی گفتگو میں آج کل غیبت و چغلی کا سلسلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ دوستوں کی بیٹھک ہو یا مذہبی اجتماع کے بعد کی جمگھٹ، شادی کی تقریب ہو یا تعزیت کی نشست، کسی سے ملاقات ہو یا فون پر بات چیت، چند منٹ بھی اگر کسی سے گفتگو کی صورت بنے اور دینی معلومات رکھنے والا کوئی حساس فرد اگر اس گفتگو کی تشخیص کرے تو شاید اکثر مجالس میں دیگر گناہوں بھرے الفاظ کے ساتھ ساتھ وہ کچھ نہ کچھ چغلیاں بھی ثابت کر دے۔ ہائے ہائے، ہمارا کیا بنے گا؟ ایک بار اس حدیث پاک پر غور فرمائیے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کاش ہمیں حقیقی معنوں میں زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے۔ گناہوں بھری باتوں کے ساتھ ساتھ فضول گوئی سے بچنے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں زبان کا قفل مدینہ لگانا کہتے ہیں۔ کاش ضرورت کے سوا کوئی لفظ زبان سے نہ نکلے۔ زیادہ بولنے اور دنیاوی دوستوں کے جھرمٹ میں رہنے والے کا غیبت و چغلی سے بچنا دشوار ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص کی گفتگو زیادہ ہو اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہو اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو مال میں سے زائد کو خرچ کرے اور زائد گفتگو کو روک لے۔ پسندیدہ جواب دینے سے بچنا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کوئی شخص بعض اوقات مجھ سے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ اس کا جواب دینا مجھے اس قدر پسند ہوتا ہے جس قدر پیاسے آدمی کو ٹھنڈا پانی بھی پسند نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میں اس بات سے ڈرتے ہوئے جواب دینے سے باز رہتا ہوں کہ کہیں یہ فضول کلام ہی نہ ہو۔ بعض اوقات جواب دینا فرض بھی ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تو فضول گوئی کے خوف سے جائز پسندیدہ جواب دینے سے بھی اجتناب یعنی پرہیز کریں، اور ہم کسی کی بات کی جب وضاحتی کارروائی کرنے لگیں تو نہ غیبت چھوڑے، نہ چغلی، نہ عیب دری سے باز آئیں، نہ الزام تراشی سے۔ ہائے ہائے، ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ عز و جل ہمیں عقل سلیم دے دے اور ہم گناہوں بھری گفتگو سے باز نہ آنے والوں کو حقیقی معنوں میں زبان کا قفل مدینہ نصیب فرما، آمین۔ یہاں یہ یاد رہے، وہ صحابی رسول تھے، انہیں کہاں جواب دینے کی ضرورت ہے اور کہاں نہیں اس بات کا علم تھا۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ جہاں جواب دینا ضروری ہو وہاں جواب دینا ہی ہوگا، یہاں تک کہ کبھی تو جواب دینا فرض و واجب بھی ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت میں حسد کی نحوست کا بھی تذکرہ ہے۔ افسوس، حسد کا مرض بھی بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی تعریف، حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا جائے اس کو محسود کہتے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 428 پر حسد کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے، کسی کی نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرنا۔ حسد کی تعریف کا آسان لفظوں میں خلاصہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ تعریف سے معلوم ہوا کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ مثلا کسی کی شہرت یا عزت سے نفرت کا جذبہ رکھتے ہوئے خواہش کرنا کہ یہ کسی طرح ذلیل ہو جائے اور اس کی شہرت اور یا عزت جاتی رہے۔ نیز کسی مالدار سے جل کر یہ تمنا کرنا کہ اس کا مالی نقصان ہو جائے اور یہ غریب ہو جائے۔ اس طرح کی تمنا کرنا حسد ہے، اور معاذ اللہ عز و جل یہ وبا کافی پھیل چکی ہے۔ آج کل دوسرے کا کاروبار ٹھپ کرنے کے لیے بڑی جد و جہد یعنی دوڑ دھوپ کی جاتی ہے۔ اس کے مال کی خواہ مخواہ خرابیاں بیان کر کے اس دکاندار پر طرح طرح کے الزام
الزامات ڈالے جاتے ہیں، اور یوں حسد کے سبب جھوٹ، غیبت، تہمت، چغلی، آبرو ریزی اور نہ جانے کیا کیا مزید گناہ کیے جاتے ہیں۔ اب اکثر مسلمانوں میں بھائی چارہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے کے مسلمان کتنے بھلے انسان ہوتے تھے، اس کو اس حکایت سے سمجھیے۔ سیدی قطب مدینہ کی حکایت۔ خلیفہ اعلی حضرت شیخ الفضیلت سیدنا و مولانا و مرشدنا ضیاء الدین احمد قادری رضوی مدنی المعروف قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ ترکوں کے دور خدمت سے ہی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ تقریباً 77 برس وہاں قیام رہا، اور اب جنت البقیع میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار فیض الانوار ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے عرض کی، یا سیدی، پہلے کے غالباً ترکوں کے دور کے اہل مدینہ کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیسا پایا؟ فرمایا، ایک مالدار حاجی صاحب غربا میں کپڑا تقسیم کرنے کی غرض سے خریداری کے لیے ایک بزاز یعنی کپڑا بیچنے والے کی دکان پر پہنچے اور مطلوبہ کپڑا کافی مقدار میں طلب کیا۔ دکاندار نے کہا، میں آرڈر تو پورا تو کر سکتا ہوں، مگر میری درخواست ہے کہ آپ سامنے والی دکان سے خرید لیجئے، کیونکہ الحمدللہ عز و جل آج میری اچھی بکری ہو گئی ہے۔ اس بیچارے پڑوسی دکاندار کا دھندا کچھ مندہ یعنی کم ہوا ہے۔ حضرت سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پہلے کے اہل مدینہ ایسے تھے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب حسد 97 صفحات کا مطالعہ کیجیے۔ تم حسد میرے دل سے نکالو، اس تباہی سے مولا بچا لو، مجھ کو دیوانہ اپنا بنا لو، یا نبی تاجدار مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دو امرت پسند مؤذنوں کی بربادی۔ حکایت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا تھا، یا اللہ عز و جل، مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا، میرے دو بھائی تھے، بڑا بھائی 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دیتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا، ہم نے اسے دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کرے، مگر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر وہ کہنے لگا، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں قرآن کے تمام اعتقادات و احکامات سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں اور نصرانی یعنی کرسچن مذہب اختیار کرتا ہوں۔ پھر وہ مر گیا۔ اس کے علاوہ دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر اس نے بھی آخری وقت نصرانی ہونے کا اعتراف کیا اور مر گیا۔ میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے استفسار فرمایا کہ تمہارے دونوں بھائی آخر ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ اس نے بتایا، وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے اور امردوں یعنی بے ریش لڑکوں کو شہوت سے دیکھتے تھے۔ رشتہ دار کا رشتہ دار سے پردہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غضب ہو گیا۔ کیا اب بھی غیر عورتوں سے بے پردگی اور بے تکلفی سے باز نہیں آئیں گے؟ کیا اب بھی غیر عورتوں نیز اپنی بھابھی، چچی، تائی، ممانی کے یہ بھی شرعن سب غیر عورتیں ہی ہیں، ان سے اپنی نگاہوں کو نہیں بچائیں گے؟ اسی طرح چچا زاد، تایا زاد، مامو زاد اور پھوپھی زاد اور خالہ زاد کا نیز بیوی کی بہن اور بہنوئی کا آپس میں پردہ ہے۔ نامحرم پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے۔ مریدنی اپنے نامحرم پیر کا ہاتھ نہیں چوم سکتی۔ امرت کو شہوت سے دیکھنا حرام ہے۔ خبردار، امرت تو آگ ہے، آگ۔ امرت کا قرب، اس کی دوستی، اس کے ساتھ مذاق مسخری، آپس میں کشتی، کھینچا تانی اور لپٹا لپٹی جہنم میں جھونک سکتی ہے۔ امرت سے دور رہنے ہی میں عافیت ہے، اگرچہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں۔ امرت ہونے کے سبب اس کی دل آزاری بھی مت کیجیے، مگر اس سے اپنے آپ کو بچانا بے حد ضروری ہے۔
ہرگز امرت کو اسکوٹر پر اپنے پیچھے مت بٹھائیے، خود بھی اس کے پیچھے مت بیٹھیے کہ آگ آگے ہو یا پیچھے اس کی تپش ہر صورت میں پہنچے گی، شہوت نہ ہو۔ جب بھی امرت سے گلے ملنا محل فتنہ یعنی فتنے کی جگہ ہے، اور شہوت ہونے کی صورت میں گلے ملنا بلکہ ہاتھ ملانا، بلکہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں امرت کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنا بھی حرام ہے۔ اس کے بدن کے ہر حصے حتیٰ کہ لباس سے بھی گناہوں کو بچائیے۔ اس کے تصور سے اگر شہوت آتی ہو تو اس سے بھی بچیے۔ اس کی تحریر یا کسی چیز سے شہوت بھڑکتی ہو تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے نظر کی حفاظت کیجیے، حتیٰ کہ اس کے مکان کو بھی مت دیکھیے۔ اگر اس کے والد یا بڑے بھائی وغیرہ کو دیکھنے سے اس کا تصور قائم ہوتا ہے اور شہوت چڑھتی ہے تو ان کو بھی مت دیکھیے۔ امرت کے ساتھ 70 شیطان، امرت کے ذریعے کیے جانے والے شیطان عیار و مکار کے تباہ کار وار سے خبردار کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، منقول ہے عورت کے ساتھ 2 شیطان ہوتے ہیں اور امرت کے ساتھ 70۔ بہرحال اجنبیہ عورت یعنی جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، اس سے اور امرت سے اپنی آنکھوں اور اپنے وجود کو دور رکھنا سخت ضروری ہے، ورنہ ابھی آپ نے ان 2 بھائیوں کی اموات کے تشویشناک معاملات سنے جو بظاہر نیک تھے۔ مہربانی فرما کر مکتبۃ المدینہ کا مختصر رسالہ قوم لوط کی تباہ کاریاں 45 صفحات کا مطالعہ فرما لیجیے۔ نفس بے لگام تو گناہوں پہ اکساتا ہے، توبہ توبہ کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے۔ فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنا برے خاتمے کا سبب ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حج کرنے سے نہ ظاہری حاجت مانع یعنی رکاوٹ ہوئی، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ معلوم ہوا کہ حج فرض ہونے کے باوجود جس نے کوتاہی کی اور بغیر حج کیے مر گیا تو برا خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اذان کے دوران گفتگو کرنے والے کے برے خاتمے کا خوف۔ صدر شریعہ بزرگ طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمت اللہ القوی فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ عز وجل خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ اذان کا جواب دینے والا جنتی ہو گیا۔ حکایت، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اذان شروع ہو تو باتیں اور دیگر کام کاج موقوف کر کے اس کا جواب دینا چاہیے۔ ہاں اگر مسجد کی طرف جا رہا ہے یا وضو کر رہا ہے تو چلتے چلتے اور وضو کرتے کرتے جواب دے سکتا ہے۔ جب پے در پہ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں تو پہلی اذان کا جواب دے دینا کافی ہے۔ اگر سب اذانوں کا جواب دے تو بہتر ہے۔ اذان کا جواب دینے والوں کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ چنانچہ تاریخ دمشق جلد 40 صفحہ 412 پر ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے، تو انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اذان و جواب اذان کے مزید احکامات کی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ فیضان اذان 32 صفحات کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔ گناہ گدا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ یہ اعلی حضرت
رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام کا مقطع ہے، رضا کی جگہ ادبن اپنی نیت سے گدا لکھ دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آگ لپکتی ہے۔ حکایت: حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار ایک بیمار کے سرہانے تشریف لائے جو کہ قریب الموت تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی بار اسے کلمہ شریف تلقین فرمایا، لیکن وہ 10-11 کی آوازیں لگاتا رہا۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا، میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے، جب میں کلمہ شریف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ آگ مجھے جلانے کے لیے لپکتی ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں سے پوچھا، دنیا میں یہ کیا کام کرتا تھا؟ بتایا گیا کہ یہ سود خور تھا اور کم تولا کرتا تھا۔ ناپ تول میں کمی کا عذاب۔ سود خوروں اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی بربادی۔ چند سکوں کی خاطر اپنے آپ کو جہنم کے شعلوں کی نظر کرنے کی جسارت کرنے والوں، سنو روح البیان میں نقل کیا گیا ہے، جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے روز اسے جہنم کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور 2 پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا کہ ان پہاڑوں کو ناپو اور تولو۔ جب تولنے لگے گا تو آگ اس کو جلا دے گی۔ گر ان کے فضل پہ تم اعتماد کر لیتے، خدا گواہ کے حاصل مراد کر لیتے۔ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ ساری رات روتے رہے۔ میں نے پوچھا، آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ آپ نے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا، گناہ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔ ایک شیخ کا برا خاتمہ۔ حکایت: حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا شیبان رائی رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات روتے رہے۔ سیدنا شیبان رائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سبب گریہ دریافت کیا تو فرمایا، مجھے برے خاتمے کا خوف بھلا رہا ہے۔ میں نے اور چند لوگوں نے ایک شیخ سے 40 سال علم حاصل کیا، اس نے 60 سال تک مسجد الحرام میں عبادت کی، مگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ سیدنا شیبان رائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے سفیان، وہ اس کے گناہوں کی شامت تھی، آپ اللہ عز و جل کی نافرمانی ہرگز مت کرنا۔ فرشتوں کا سابقہ استاد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل بے نیاز ہے، اس کی خفیہ تدبیر کو کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو بھی اپنے علم یا عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی، اپنی ریاضت اور علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاذ بن گیا تھا، لیکن اس بدبخت کو تکبر لے ڈوبا اور وہ کافر ہو گیا۔ اب بندوں کو بہکانے کے لیے وہ پورا زور لگاتا ہے، زندگی بھر تو وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے، مگر مرتے وقت پوری طاقت صرف کر دیتا ہے کہ کسی طرح بندے کا برا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ شیطان والدین کے روپ میں منقول ہے۔ جب انسان نزا کے عالم میں ہوتا ہے، 2 شیطان اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دائیں یعنی سیدھی طرف والا شیطان اس کے والد کا روپ دھار کر کہتا ہے، بیٹا دیکھ، میں تیرا مہربان و شفیق باپ ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نصارہ کا مذہب اختیار کر کے مرنا، کیونکہ وہی سب سے بہترین مذہب ہے۔ بائیں یعنی الٹی جانب والا شیطان مرنے والے کی ماں کی صورت بن کر کہتا ہے، میرے لال، میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنا دودھ پلایا اور اپنی گود میں پالا ہے، پیارے بیٹے میں نصیحت کرتی ہوں یہودی مذہب اختیار کر کے مرنا کہ یہی سب سے اعلیٰ مذہب ہے۔ موت کی تکالیف کا ایک قطرہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی بے حد تشویشناک
وحشتناک معاملہ ہے۔ بندہ جب بخار یا درد سر وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے کسی بات میں فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے، پھر نزا کی تکالیف تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ شرح الصدور میں ہے اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ تمام آسمان و زمین میں رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب مر جائیں۔ اب ایسی نازک حالت میں جب ماں باپ کے روپ میں شیاطین بہکاتے ہوں گے، اس وقت انسان کو اسلام پر ثابت قدم رہنا کس قدر دشوار ہو جاتا ہوگا۔ یا رسول اللہ کہا تھا مرتے دم، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ شیطان دوستوں کی شکل میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی فرماتے ہیں سکرات کے وقت شیطان اپنے چیلوں کو مرنے والے کے دوستوں اور رشتہ داروں کی شکلوں میں لے کر آپ پہنچتا ہے۔ یہ سب کہتے ہیں بھائی ہم تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، مرنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، اب تیری باری ہے۔ ہم تجھے ہمدردانہ مشورہ دیتے ہیں کہ تو یہودی مذہب اختیار کر لے، یہی دین اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر مرنے والا ان کی بات نہیں مانتا تو اسی طرح دوسرے احباب کے روپ میں شیاطین آ کر کہتے ہیں تو نصارہ کا مذہب اختیار کر لے، کیونکہ اسی مذہب نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو منسوخ کیا تھا۔ یوں ہی اعزاء و اقرباء پیاروں اور رشتہ داروں کی شکلوں میں جماعتیں آ کر مختلف باطل فرقوں کو قبول کر لینے کے مشورے دیتی ہیں، تو جس کی قسمت میں حق سے منحرف ہونا یعنی پھر جانا لکھا ہوتا ہے تو وہ اس وقت ڈگمگا جاتا اور باطل مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ کسی اور سے ہمیں کیا غرض، کسی اور سے ہمیں کیا طلب، ہمیں اپنے آقا سے کام ہے، نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے۔ ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ عز و جل ہمارے حال زار پر کرم فرمائے۔ رضا کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ ہم نے بہت گناہ کر رکھے ہیں، نیکیاں نام کو نہیں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ عز و جل نزا کے وقت ہمارے پاس شیاطین نہ آئیں بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائے۔ نزا کے وقت مجھے جلوے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ زبان قابو میں رکھیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہر مسلمان کو لرزا و ترسا رہنا چاہیے۔ نہ جانے کون سی معصیت یعنی نافرمانی اللہ رب العزت عز و جل کے قہر و غضب کو ابھار دے اور ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے۔ بس ہر وقت اپنے رب عز و جل کے آگے عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے۔ زبان قابو میں رکھنی چاہیے کہ زیادہ بولتے رہنے سے بھی بعض اوقات منہ سے کلمات کفر نکل جاتے ہیں اور پتہ تک نہیں لگتا۔ ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا ضروری ہے۔ برے خاتمے کا خوف نہ ہونا تشویشناک ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص جیتے جی ایمان کے چھن جانے سے بے خوف ہوگا اس کا ایمان چھن جانے کا شدید خطرہ ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ارشاد ہے، علماء کرام فرماتے ہیں جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہ ہو مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو یعنی چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش کہ میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھے خاتمے کے لیے مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تشویش نہایت ہی سخت تشویش کی بات ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کیا ہے، نہ معلوم ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ
والی کا فرمانے عالی ہے۔ برے خاتمے سے امن چاہتے ہو تو اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت عز و جل کی اطاعت میں بسر کرو اور ہر گناہ سے بچو۔ ضروری ہے کہ تم پر عارفین یعنی بزرگان دین جیسا خوف غالب رہے، حتیٰ کہ اس کے سبب تمہارا رونا دھونا طویل ہو جائے اور تم ہمیشہ غمگین رہو۔ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں تمہیں اچھے خاتمے کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، ہمیشہ ذکر اللہ میں لگے رہو، دل سے دنیا کی محبت نکال دو، گناہوں سے اپنے اعضاء بلکہ دل کی بھی حفاظت کرو جس قدر ممکن ہو، برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی بچو کہ اس سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے اور تمہارا ذہن اس طرف مائل ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہے افطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ ایمان پر خاتمے کے 4 اوراق۔ ایک شخص بارگاہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ میں حاضر ہو کر ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کا طالب ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا، نمبر 1، روزانہ 41 بار صبح کو یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، کوئی معبود نہیں مگر تو، اول و آخر درود شریف۔ نمبر 2، سوتے وقت اپنے سب اوراد کے بعد سورۃ الکافرون روزانہ پڑھ لیا کیجئے، اس کے بعد کلام وغیرہ نہ کیجئے، ہاں اگر ضرورت ہو تو کلام کرنے کے بعد پھر سورۃ الکافرون تلاوت کر لیں کہ خاتمہ اسی پر ہو، انشاء اللہ عز و جل خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ نمبر 3، 3 بار صبح اور 3 بار شام اس دعا کا ورد رکھیں، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ اے اللہ عز و جل، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ جان کر ہم تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں، اور ہم اس سے استغفار کرتے ہیں جس کو نہیں جانتے۔ نمبر 4، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے میرے دین، جان، اولاد اور اہل و مال کی حفاظت ہو۔ صبح و شام 3 بار پڑھیے، دین، ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں۔ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح اور دوپہر ڈھلے یعنی ابتدائی وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک شام ہے۔ آگ کے صندوق۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، جس کسی بد نصیب کا کفر پر خاتمہ ہوگا اس کو قبر اس زور سے دبائے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جائیں گی۔ کافر کے لیے اسی طرح اور بھی دردناک عذاب ہوں گے۔ قیامت کا 50,000 سالہ دن سخت ترین ہولناکیوں میں بسر ہوگا، پھر اسے اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ جو گناہگار مسلمان داخل جہنم ہوئے ہوں گے، جب ان کو نکال لیا جائے گا اور دوزخ میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن کا کفر پر خاتمہ ہوا تھا۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 170 تا 171 پر ہے۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل یعنی تالا لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل لگایا جائے گا، پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔
موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈھے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے۔ پھر منادی یعنی پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں، یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے، اب موت نہیں۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان کے لیے غم بالائے غم۔ نسأل اللہ العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا رب مصطفیٰ عز وجل، ہم تجھ سے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس کا سوال کرتے ہیں۔ پایا وہ الطاف و کرم آپ کے در پر، مرنے کی دعا کرتے ہیں ہم آپ کے در پر۔ سب عرض و بیاں ختم ہے، خاموش کھڑا ہے، آشفتہ ہے بدر، آنکھ ہے نم آپ کے در پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا رہے گا۔ جب ذہن بنے گا تو احساس پیدا ہوگا، رقت ملے گی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ عرض کریں گے، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امی جان کی بینائی لوٹ آئی۔ باب المدینہ کراچی کی ایک اسلامی بہن کی امی جان، عمر تقریباً 60 برس، صبح جب نیند سے بیدار ہوئی تو کھلی آنکھوں کے باوجود انہیں کچھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا تو پتا چلا کہ ہائی بلڈ پریشر کے نتیجے میں ان کی آنکھوں کے دیے بجھ گئے ہیں، ان کی بینائی سلب ہو گئی ہے۔ مختلف ڈاکٹروں کے پاس پہنچے مگر سبھی نے مایوس کیا۔ طبیبوں نے مریض لا دوا کہہ کہہ کے ٹالا ہے، بنا ناکام ان کا ان دیا دو یا رسول اللہ۔ امی جان کی خواہش پر فیضان مدینہ باب المدینہ کے وسیع و عریض خانے میں اتوار کو دوپہر کے وقت ہونے والے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں 2 بہنیں ان کو سہارا دے کر لے آئی۔ وہاں ہونے والی رقت انگیز دعا نے دونوں بہنوں اور امی جان کو خوب رلایا۔ یکایک امی جان کی آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی اور الحمدللہ فیضان مدینہ کا فرش صاف نظر آنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں مکمل روشن ہو گئیں۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں۔ ناقص ہے جو سنوائی، کمزور ہے بینائی، مانگ آ کے دعا بھائی فیضان مدینہ میں۔ آفت میں گھرا ہے گر، بیمار پڑا ہے گر، آ کر لے دعا بھائی فیضان مدینہ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کے آخر میں سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے کہ 20 حروف کی نسبت سے مسواک کے 20 مدنی پھول۔ پہلے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور یہ رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 288 پر ہے۔ مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ منہ صاف کرتی، مسوڑے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی بڑھاتی، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا 1 دینار یعنی 1 سونے کی اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ رب العزت عز و جل کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تو نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت مسواک کو حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ تو کیا جواب دوں گا؟ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1 فضول باتوں سے پرہیز، نمبر 2 مسواک کا استعمال، نمبر 3 صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت، اور نمبر 4 اپنے علم پر عمل کرنا۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو۔ مسواک کی موٹائی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اس کے ریشے نرم ہو، سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں۔ مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ طبیبوں کا مشورہ ہے کہ مسواک کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے۔ مسواک کرنے کا طریقہ، دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجیے۔ جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجیے، ہر بار دھو لیجیے۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجیے کہ چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجیے۔ مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، یعنی مسواک وضو سے پہلے کی سنت ہے، وضو کے اندر کی سنت نہیں، لہذا وضو شروع کرنے سے قبل مسواک کیجیے، پھر 3 بار دونوں ہاتھ دھوئیں اور طریقے کے مطابق وضو مکمل کیجیے۔ البتہ سنت مؤکدہ اسی وقت ہے جبکہ منہ میں بدبو ہو۔ عورتوں کے لیے مسواک کرنا بی بی عائشہ کی سنت ہے۔ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے عورتوں کے لیے مسواک کرنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے، لیکن اگر وہ نہ کرے تو حرج نہیں۔ ان کے دانت اور مسوڑے بنسبت مردوں کے کمزور ہوتے ہیں، ان کے لیے مسی یعنی دنداسا کافی ہے۔ مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے، یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجیے۔
کیا آپ کو مسواک کرنا آتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو برسوں سے مسواک استعمال کرتا ہوں مگر میرے تو دانت اور پیٹ دونوں ہی خراب ہیں۔ میرے بھولے بھالے اسلامی بھائی، اس میں مسواک کا نہیں، آپ کا قصور ہے۔ میں یعنی سگے مدینہ اوفیا عنہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج شاید ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھے ہی ایسا ہو جو صحیح اصولوں کے مطابق مسواک استعمال کرتا ہو۔ ہم لوگ اکثر جلدی جلدی دانتوں پر مسواک مل کر وضو کر کے چل پڑتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ ہم مسواک نہیں بلکہ رسم مسواک ادا کرتے ہیں۔ سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتابیں 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیکی کی دعوت مختصر۔ ہم اللہ پاک کے گناہ گار بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ یقیناً زندگی مختصر ہے، ہم ہر وقت موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں جلد ہی اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات اللہ پاک کا حکم ماننے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔